نیپرا نے کراچی والوں پر مہنگائی کا بوم گرا دیا ہے، قیمتیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کچھ بجلی مل رہی ہے کہ الیکٹرک والوں کو تو شاید سکھ کا سانس لیں گے کراچی والے اس گرمیوں میں، اور اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا وہ زیادہ قیمت دے کے ملے گی؟ کوئی نہ کوئی عذاب تو ہوگا ہی نا، کہ اگر بجلی نہ فراہمی کا عذاب تھا تو اب بجلی فراہم کرنے کے بعد بلوں کا عذاب ہوگا۔ ابھی تھوڑی چند ماہ ہوئے ہیں کہ 5% تک 2 قسطوں میں انہوں نے اضافہ کیا، اور اب جو ہے یہ ایک اور نیا اضافہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے 5 روپے تھا فی یونٹ اضافہ، اب غالباً اب بھی 2 اشاریہ کتنا ہے، یہ بڑا اضافہ اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ 3 روپے 35 پیسے مہنگی کرنے کا۔ غضب یہ دیکھیں، ایک چند ماہ میں 8 روپے سے زیادہ کا فی یونٹ کے حساب سے۔ کبھی ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا، ابھی بھی ان پچھلے دور میں بھی، یعنی یونٹ کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنا انہوں نے یونٹ کی قیمت بنا دی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ مینجمنٹ کا ایشو ہے اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں سسٹم کو کوئی نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ پیسے بڑھا رہے ہیں کیونکہ فرمائش ہے اوپر سے، اور یہ فرمائش پوری کی جا رہی ہے۔ اچھا، پتہ ہے یہ قیمتیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں اور جو اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے سے ہوتا ہے، اور یہ چونکہ ہدایت یہ ہوتی ہے IMF کی کہ جناب آپ یہ کریں اور ہماری ڈکٹیشن کو ایز اٹ از آپ پورا کریں، چونکہ آپ کی اکنامی، آپ کے لوگ اگر تھوڑا سا اوپر کو اٹھیں گے تو اکنامی اوپر کو اٹھے گی، تو آپ کی اکنامی کو اوپر اٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جو ہے لوگوں کو دبا کر رکھیں، ان کی سانس لینے پر بھی آپ ٹیکس لگائیں تاکہ لوگ جو ہیں جی نہ سکیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور یہ ہماری حکومتیں اس وعدے کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم تو ان کی ہر فرمائش پوری کریں گے، اور ان کے ہی آدمی لے کر ہم ملک پر مسلط کر دی جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرنے والے، آپ کی معاشی پالیسی کی بھی وہی طے کرتے ہیں، آپ کی قیمتیں بھی وہی طے کرتے ہیں، اور الگ الگ سب کے ایک اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں، اور اتھارٹیز کا مطلب ہے کہ چھری چلائیں لوگوں کی گردن پر، چاہے وہ نیپرا ہو، چاہے وہ، اور ہم تو پیمرا کو بھی بھگت رہے ہیں نا، جس طرح سے یہ صورتحال ہے، اس طرح سے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اتھارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو بس وہی بات ہے نا، یہاں پر یہ جو مفاد کی ایک چین ہے نا کہ ہر کوئی پہلے اپنا سوچ رہا ہے، اس کے بعد غریب بندے کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی MPAs ہیں، MNAs ہیں، جن کی رسپانسبلٹی ہے، جو کہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے، اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اگر وہ اپنے اس حلف کی پاسداری کریں تو کیا ہی بات ہے، چیزیں کافی بہتر ہو جائیں۔ وہ اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں جو بہت اوپر سے وہاں سے ہوتا ہے، کبھی یا پیرس کنسورشیم ہوتا ہے، یا ورلڈ بینک ہوتا ہے، یا IMF ہوتا ہے، یا ظاہر ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوتا ہے، ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لغاری صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ جس پر میں اکثر سوچتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، ہم لوگوں کا پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آٹا جو ایک عام استعمال کی چیز ہے، گندم کھائے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، سبھی کھاتے ہیں، مطلب اس کی قیمت بھی اب آسمان سے چھونے لگی ہے۔ مطلب گندم اگتی ہے، ہمارے اپنے ملک میں اگتی ہے، جہاں چاہو اگا لو، زرخیز ہماری مٹی ہے، کیا وہ بھی ہمیں مہنگا ملے گا؟ ایک زمانہ تھا جب بے نظیر کی حکومت تھی تو آٹے کی قیمت بڑھی 6 روپے سے 7 روپے ہوئی، اور بابا نجمی نے ایک نظم لکھی تھی، اٹا 7 روپے سیر، بی بی رانی بڑا اندھیر۔ تو اب جو ہے یہ تو 40 روپے پر جب یہ آئے تھے تو 40 روپے آٹے کی قیمت تھی، اب پھر اس کے بعد 70 روپے تک ہو گئی، ابھی انہوں نے 20 روپے آٹے کے ٹھیلے پر بڑھا دیے ہیں، تو قیامت ہے، اب لوگ کیا کھائیں؟ یعنی ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ٹھیکہ یہ لیا ہے، یہ اقتدار اس لیے حاصل کیا اس ملک کا کہ وہ قیمتیں بڑھا کر لوگوں کا جینا دو بھر کر دیں گے، اور انہوں نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں لغاری صاحب، اتنی افسوس کی بات ہے، اگر آپ باہر نکلیں، میرا خیال ہے ہر شہری یہ چیز آبزرو کر رہا ہوگا کہ 2 سیکنڈ کے لیے آپ کہیں کھڑے ہو نا، گداگروں کی یلغار ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ نہیں دیکھیں سہرش، اس میں میں اور بتاتا ہوں، مجھ جیسے غریب لوگ جو وہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو جائیں اور مانگنا شروع کر دیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ میں انتہائی معزز خاندانوں کی لڑکیوں کو برقع پہن کر، ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بھکاریوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مجھے ان سے، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے اس سے بھی ہمدردی ہے، وہ بھی میری اولاد کی طرح، میرے بچوں کی طرح ہیں جو کسی بھی صورت میں بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے پیر خراب ہو گئے، ان کے ہاتھ خراب ہو گئے، ان کے کپڑے خراب ہو گئے، وہ بچیاں بھی آ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ بچیوں کو کھڑا ہو کر دیکھیں گے
تو کس طرح کے ان کی بھوک جو ہے وہ ان کو کہاں تک لے آئی ہے، لغاری اور صاحب، بھوکے لوگ میں- جو پھر رہے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہوں گے ان اور بچیوں آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اب وہ بھکاری باقاعدہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ، بچے لے کے زمین پر کپڑا بچھا کے، اور اس میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے پیسے مانگنے چھوڑ دیے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ روٹی دلا دو، سالن دلا دو، کہ مطلب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اب ان کے حالات پر اور ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو کچھ خواب خرگوش سے جگائے کہ بھئی اٹھ جاؤ، کچھ سوچو ان کے بارے میں. کون سوچے گا؟ اسپتال پھر سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں. کرونا وائرس جو ہے اس کی تیسری لہر ہے. میں یہی کہوں گی احتیاط کریں، احتیاط کریں. ہم لوگ بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں، سب کچھ کھل گیا ہے، اسکول کھل گئے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو ختم نہیں اب ہوگا. تک ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہماری کوئی اس میں کمال نہیں ہے. لیکن قدرت کا بھی میں نے یہ کہا ہے نا کہ جب آپ نیچر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر نیچر ریٹیلیٹ کرتا ہے. قدرت آپ کو اتنی مہلت دے رہی ہے، اتنی مہلت کسی اور کو ملی ہے؟ برطانیہ کو ملی، امریکہ کو ملی، بالکل یورپ کو ملی، بڑی آپ انڈیا نے کو اچھی ملی. بات کی ہے. اگر ہم سمجھیں فائنلی، ان کے ٹائم بالکل کم ہے لغاری صاحب، آخری کچھ وقت ویسے بالکل ختم ہو چکا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ معروف کلاسیکل اور لوگ شاہدہ پروین کیا شاہدہ پروین، یہ اس طرح سے انہوں نے خواجہ غلام فرید کی کافیاں گائیں، اور ان کی والدہ خود خواجہ غلام فرید کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے، یعنی ان کے 30-35 سال بعد، خواجہ غلام فرید کے رحلت کے 30-35 سال کے بعد جو انہوں نے گانا شروع کیا تھا زاہدہ پروین نے، ان کی والدہ نے، تو وہ خواجہ غلام فرید کی کافیوں کو پورے برِ صغیر میں لے کر گئیں، اور ان کی آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے. اور اپنی والدہ کو جس طرح سے شاہدہ پروین نے، بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک نیا جنم لے کر، زاہدہ پروین کا نیا جنم شاہدہ پروین ہے. جس طرح سے وہ کافیاں گاتی تھیں، لگتا تھا کہ دل سے ایک آواز نکل رہی ہے جو دلوں تک پہنچ رہی ہے، اور خواجہ صاحب کا پیغام بھی اسی طرح سے پہنچتا تھا. چلیں وہ یہی بات ہے نا کہ آج بھی دلوں میں زندہ ہیں، اور آج کس طرح ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.